نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے، آخرت میں بھی آپ کو عزتیں عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر آپ کا مقام ہو، آخرت میں بھی اللہ کے ہاں آپ کا عزت و شرافت ہو، تو یاد رکھیے آپ جس کام میں مرضی لگے ہوئے ہیں، آپ اگر کاروبار کی زندگی جی رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ ادروائز کوئی ادارے چلا رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ جب مد نظر رکھیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں بھی عزتیں پائیں گے، آخرت میں بھی اللہ کے ہاں آپ کی عزت ہوگی۔ نمبر 1، اللہ کی مخلوق کی نفر ثانی، کہ آپ اپنا مائنڈ سیٹ کریں کہ میں نے اپنی ذات سے کسی اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں دینی۔ جیسے روایات میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، کہ اللہ رب العزت تب تک انسان کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک انسان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، ہم میں سے اپنے کام کے لیے، اپنے کام کو بنانے کے لیے ہر بندہ یہ فکر کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ اسباب اختیار کر لوں تو میرا یہ کام ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ میں اس بندے کے کام میں لگا رہتا ہوں جب تک وہ بندہ میرے کسی بندے کی مدد کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے۔ تو اب اگر ہم اپنا کام بنوانا چاہ رہے ہیں تو اس گارنٹی کو بروئے کار لائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اللہ کے بندوں کی نفع آسانی کریں، اللہ کے بندوں کے کام آئیں، ضرورت مندوں کے کام آئیں، محتاجوں کے کام آئیں، اللہ کی دوسری مخلوق کا بھی فائدہ سوچیں، پھر دیکھیں اللہ اس معاشرے کے اندر تمہیں کیسے عزت و مقام عطا کرتے ہیں۔ نمبر 2، عدل، اپنے اوپر عدل کو، انصاف کو لازم کریں۔ آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، آپ عادل ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ بے شک ملکی لیول پہ نہیں تو محلے کی لیول پہ ہیں، آپ گھر کی لیول پہ ہیں، آپ کے ماتحت کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہونے دیں، یہاں تک کہ اللہ کی مخلوق میں سے جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہونے دیں۔ تو دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں بہتری لا سکتی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر خیر لا سکتی ہے، وہ عدل و انصاف ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کریں، اپنے بچوں، اپنی نسلوں کے ساتھ انصاف کریں۔ آپ دیکھیں پھر کیسے آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 3 اصول، سچائی اور دیانتداری، اس کو لازم سمجھیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ معاشرے کے اندر آپ کو مقام ملے، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہیں، آپ کا کاروبار بڑھے، اس معاشرے میں آپ جو ہے نا وہ آپ کو کوئی جانے اچھے نام سے، تو پھر یاد رکھیں سچائی کو لازم پکڑ لیں، دیانتداری کو لازم پکڑ لیں۔ یہ چیز آپ کو معاشرے کے اندر عزت بھی دلائے گی، آپ کے گھر کے اندر آپ کے رزق میں برکتوں کا باعث بنے گی۔ نمبر 4، سماحت ہے، نرمی سے پیش آنا۔ آپ جس معاملے میں ہیں، جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، جس مخلوق کے ساتھ آپ کا اٹھن بیٹھن ہے، آپ نے معاملات کرنے ہیں، تو یاد رکھیں نرمی سے پیش آئیں۔ پھر دیکھیں کہ ان اخلاقیات کے ذریعے معاشرہ آپ کو کیسے مقام دیتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے آپ کو کیسے مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو چند ایک باتیں تھیں، یقیناً ہم ان معمولی سے ان اصولوں کو اپنا کر، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ اصول ہمارے لیے معاشرے کے اندر عزتوں کا ذریعہ بنیں گے، اور آخرت میں اللہ کے ہاں کامیابیوں اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔